اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ جس میں عدت کے حوالے سے کسی کو اتنی سنگین سزا ملی ہو. یعنی سزا کا کوئی ایسا واقعہ تاریخ میں رقم ہی نہیں ہے. کل سے مختلف دوستوں سے میں رابطے کر رہا تھا اور کچھ پڑھے لکھے دوستوں سے جو دین کے حوالے سے کافی نالج رکھتے ہیں، اور پھر غامدی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب کا وہ کلپ بھی اس وقت منظر پہ ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، جس میں وہ کسی ضعیف حدیث کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ قرآن سے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ عدت کا معاملہ جو ہے وہ دو افراد کے درمیان ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان. بلکہ دیکھا جائے تو صرف اس خاتون کے حوالے سے ہی گواہی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے کہ اگر خاتون یہ کہہ دے کہ میں نے عدت میں ہی نکاح کیا ہے تو وہ گواہی مان لی جاتی ہے. لیکن یہ سیاہی 1400 سال کے بعد پاکستان کے عدلیہ کے نظام نے اور ان ججز نے اپنے منہ پہ ملنی تھی، اور پاکستان کے تمام علماء جو ہے اپنی طرف سے سو کارڈ جتنے بھی جید علماء ہیں یہ اس سیاہی میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ کوئی اس حوالے سے آواز نہیں اٹھا رہا. شریعت کوڈ پاکستان میں موجود ہے، اب تک تو اس کا فتویٰ آ جانا چاہیے تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن چونکہ یہ بزدلوں کی آماج گاہ ہے جس کا نام پاکستان ہے، یہاں زیادہ تر لوگ بزدل بستے ہیں، اور خاص طور پر وہ افراد جو کسی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوں یا انہیں کچھ شہرت ملی ہوئی ہو تو وہ زیادہ بزدل ہو جاتے ہیں. وہ تمام تر مراعات اور تمام تر اثر و رسوخ اور وہ جو شہرت، عزت، دولت ہوتی ہے اس کے چھن جانے کے خوف سے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ آخر خدا کو منہ بھی دکھانا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس فیصلے کا جو بھی سزا ہے قدرت کی طرف سے وہ اس معاشرے کو بھی ملے گی، اس کے علماء کو بھی ملے گی، اور جو اس کے سہولت کار تھے، ناسور لیگ خاص طور پر اس کی سہولت کار ہے، اور جو بھی اس کے سہولت کار ہیں ان سب کو قدرت کی طرف سے یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ آپ نے ڈائریکٹ اللہ سے دشمنی مول لی ہے، یہ آپ نے خدا کے نظام سے دشمنی مول لی ہے. اور یہ دشمنی انہوں نے جو مول لی ہے وہ کس کے ایما پہ لی ہے؟ اس کا نام ہے امریکہ. کپتان کی جنگ اس وقت جو ہے وہ یہ ٹٹو پنجو، یہ جو لولے لنگڑے پاکستان میں جتنے بھی اس کے مخالفین ہیں جن کی دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، ان کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کے ساتھ عمران کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. عمران خان کا مقابلہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ، ویسے تو اب وہ طاقت کہنے کو ہی رہ گئی ہے کیونکہ اب تو چائنا اور روس بھی بڑی طاقت ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ کپتان کا یہ جو متکہ ہے، یہ جو اس کی جنگ ہے، یہ اس کا شاخسانہ ہے. اور یہ سب کچھ جو لندن پلان کے مطابق لندن میں بیٹھ کے کیا گیا تھا، یہ امریکی لوگوں کی خفیہ ملاقاتوں سے اور امریکی سفارت خانے کی طرف سے پاکستان میں ہونے والی تیزی سے وہ ملاقاتیں جو خفیہ تھیں اور جو پاکستان کے تمام بڑے پوسٹ جتنی تھی سب سے ان کا ملنا جلنا تھا، اس کے تحت رجیم چینج آیا. اور یہ رجیم چینج نہیں، یہ حرام کاری کی گئی تھی، یہ رجیم کاری کی گئی تھی، اور رجیم کاری کی اس حرام کاری میں جو لوگ ملوث تھے قدرت کی طرف سے اب ان کو سزا ضرور ملے گی انشاءاللہ. آپ لوگ 8 فروری کو یہ بات ذہن میں رکھ کے ووٹ ڈالنے جائیے گا کہ آپ کے کپتان کا مقابلہ یہ پاکستان میں بسے ہوئے یہ لولے لنگڑے، یہ ٹٹو پنجو لوگوں سے نہیں ہے. آپ کا مقابلہ اور عمران خان کا مقابلہ امریکہ سے، دنیا کی اس طاقت سے ہے جنہوں نے آپ کے کپتان کو منصب سے ہٹایا، اور ہمارے لوگ اس کے اعلی کار بنے، اس کے سہولت کار بنے، اس کے پیشکار بنے. پیشکاری میں تو خیر ہم لوگ کافی خود کفیل ہیں، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ کون کون اسلام آباد میں بیٹھا کیا کیا پیشکاری کے فرائض انجام دیتا ہے. وہ لوگ جو آج میڈیا پہ بیٹھ کے بہت بکواس کرتے ہیں، جو کل تک عمران خان کے چرن چھوا کرتے تھے، جو عمران خان کے پاس جا کے ان کو بڑے بڑے پروجیکٹس کی فائلیں دیا کرتے تھے کہ جناب اگر یہ ہو جائے تو یوں ہو جائے گا، اور جب کپتان نے گھاس نہیں ڈالی تو پھر وہ اس کے خلاف ہو گئے. یہ سب کچھ اب لوگ جانتے ہیں. اب یہ وہ دور نہیں رہا کہ جب صبح آپ اٹھیں گے تو اخبار میں جو بھی خبر چھپی ہوگی آپ اس پہ یقین کر لیں گے. اب ہر بندے کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پورا چینل ہے. لہٰذا ایک بات ذہن میں رکھیے گا دوستو کہ آپ کا مقابلہ پاکستان میں موجود عمران خان کے مخالفین سے نہیں ہے، یہ محض پپٹ ہے. آپ کا مقابلہ امریکہ سے ہے. آپ نے امریکہ کو شکست دینی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ آپ کا مقابلہ امریکہ سے ہے. امریکہ دنیا میں بے شمار ممالک میں، میرا خیال 72 کے قریب ممالک ہیں جہاں وہ رجیم چینج کرا چکا اور کوئی 3 درجن سے زائد میں فیل ہو چکا. لہٰذا اب آپ نے بھی امریکہ کو اپنے اس خطے میں فیل کرنا ہے
تاکہ کوئی کسی قسم کا ڈرون حملہ پاکستان سے ہمارے برادر ملک افغانستان پہ نہ ہو. افغانی آج دیکھیں نا، کل تک ہم نے جن کو پالا پوسا، جن کو ہم نے اپنے پاس رکھا، مہمان بنایا، ان کی عزت کی، آج وہ ہمارے مخالف کیوں ہیں؟ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کے ساتھ منافقت کی ہے، اور اس منافقت کی وجہ سے افغانی ہم سے محبت کی بجائے اب نفرت کرنے لگے ہیں. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں، وہ غلط فہمیوں کا، بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہیں. یہ غلط فہمیاں وقت آنے پہ دور ہو جائیں گی. جیسے ہی کپتان اپنے منصب پر آئے گا، اور آپ کی اطلاع کے لیے، آپ بلکہ وہ خبر دیکھ چکے ہوں گے، چائنا نے افغانستان کی حکومت کو مان لیا ہے. چائنا میں پہلا سفیر کاغذات پیش کر چکا ہے اپنے. اب دنیا کی اتنی بڑی طاقت نے جب افغانستان کی حکومت کو مان لیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں نہ ماننے والے؟ لیکن چونکہ ہمارے آقا جناب امریکہ کا ابھی تک ہمیں حکم جاری نہیں ہوا، سو ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ امریکہ نہیں کہے گا. بس یہی یاد رکھنا ہے آپ کو کہ آپ نے 8 فروری کو ووٹ امریکہ کے خلاف ڈالنے جانا ہے، نہ کہ پاکستان میں کسی ٹٹو پنجو، یہ جو پپٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کے خلاف ڈالنے جانا ہے. نواز شریف کی کوئی حیثیت نہیں. نواز شریف ایجنٹ ہے. عظمہ بخاری کا وہ لفظ یاد رکھیے کہ نواز شریف را کا ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ نواز شریف انڈیا سے ہمیشہ پنگیں کیوں بڑھاتا ہے، اس کے روابط، اس کے مراسم انڈیا سے کیوں ہے. جندال کے ساتھ مری میں خفیہ ملاقاتیں اور ڈیلیگیشن کے ساتھ آئی ہوئی خاتون کے ساتھ نواز شریف کے افیئر کی مبینہ طور پر باتیں، یہ سب چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. یہ لوگ پپٹ ہیں، یہ کچھ نہیں. یہ اپنے مفادات کے اسیر ہیں، یہ ایجنٹ ہیں، یہ غدار ہیں ملک کے. لہٰذا ان کو ان کی غداری کی سزا تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن 8 فروری کو آپ نے رجیم چینج کی سزا اور اپنے کپتان کو منصب سے ہٹانے کی سزا امریکہ کو ضرور دینی ہے، اور آپ نے امریکہ کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے.